لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی۔ مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا۔ جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہے کافی، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جو جنوب مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے، لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص۔ اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیٹ میں یروشلم بھی ہے، تو استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا۔ مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا، مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے۔ اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبہ کی طرف۔ اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث۔ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو، لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے۔ اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا، اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے، بعض ان میں سے ایمان لائے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے، ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثبت تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑھی، ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ 10 برس ہو گئے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئی تو نماز کا ایمان کا رکن رکین ہے، تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے، لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے۔ لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی اس آیت کا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے، یعنی یہ 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف، اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں؟ قل للہ المشرق والمغرب، دیکھیے وہی الفاظ جو 14ویں رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ گویا کہ شمال و جنوب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی صنف میں محدود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اب یہ خاص بات کہی جاتی ہے، اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی
کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر. اب تم لنک بن گئے ہو. اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی، بگڑ گئی، تحریف ہو گئی، غائب ہو گئی، دوسرا نبی آ گیا، پھر کوئی تیسرا آ گیا، چلے آ رہے. لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی، ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے. اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، ان کا احقاق حق پر ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینا، یہ کون کرے گا؟ تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ گئے، نبی نے لوگوں کو سکھا دیا. اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس، محمد نے سکھایا تمہیں، اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو، تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں. اسی طرح سے مراد یہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا. اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ، جشن نہ مناؤ، بلکہ یہ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ جو تم پر آ گیا. کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے. یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، وہی یہ خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہی جنگ میں نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا. دونوں باتوں کا امکان موجود ہے. حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نتیجہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں. یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی مکے کا مسلمان کہتا تھا اب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ واپس ہو جاتا. ایسا ہوا نہیں. اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا، آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور. نہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. وہ ان کانت نہ کبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی. اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان سے یہاں مراد نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین. وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس وقت وہ حکم تھا رسول کا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معرفت مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاق گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف. تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وحی آئے، کب جبرائیل حکم لے کر آئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اس آیت میں بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم بدلے دیتے ہیں، پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بدلے دیتے ہیں، بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا، اس لیے کہ یروشلم کو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے۔ یہ جو بھی ہیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم نے حضرت سلیمان نے۔ تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ تو وہ بھی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا، اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَاكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے، تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے، مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف۔ اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکان شرقیہ، وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا، جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا، تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا۔ وما فلئن اتبعت اهواءهم، اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم صحیح علم آ چکا ہے، انك اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں، یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی۔ یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا، یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا، جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوتوا الکتاب، اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے، اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے۔ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں۔ یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس مت آنے دو، یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف سے وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا، ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہے ظاہر،
نماز کا ظاہر ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ نے وضو کیا ہے، ایک نماز کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب حاصل ہے، دقت ہے، معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک یہ فاستبقوا الخیرات، تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو، کہیں سفر کریں، کہیں بھی جائیں، تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو۔ یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے، اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف۔ امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف، روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا، اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے، ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں، اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں۔ فلا تخشوہم، تو مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ولیتم نعمتی علیکم، اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں، مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم نے رسول اپنا تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے، اخلاص، نحن لہ مخلصون۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے، جتنے بڑے عالم ہوگے، شیطان بھی بن سکتے ہو۔ بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں۔ یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا، اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا۔ یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، بہت بڑے علماء۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی، اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے جو بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا۔ تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اس ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے،
اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا، یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا، وہاں بھی ترتیب یہی ہے، تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، بس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے، خدا خود میرے محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد سب محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں، تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے، میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گئے، نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا۔ اب آگے سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا۔ کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا۔ اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ قول آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو 7 آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ مبنزل فاتحہ ہے، ان میں الفاظ آئے تھے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انھم ملاقو ربہم وانھم الیہ راجعون۔ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فرمایا ہے اس نے کہ میں تو تمہاری درجہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی۔ شرط اول قدم یہ است کہ مجدو باشی، پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کی براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وہاں تاخیر نہیں ہے، لہذا وہ تو زندہ ہے۔ یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا،
دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتے دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، والجوع، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے گے۔ کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش العسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی، جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، کیونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل، خاص طور پر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی، وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا، آج چلے جائیں، حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لیں۔ نشان مرد مومن باتوں وہ ہے کہ مرد آیا تبسم پر لگے اس کو، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہ ایمان، میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے، اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو ایسے مرحلے پر جھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ۔ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی، پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی، تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے، یہ بھی تو آخر اسی کا جو ہے، تو ان کی کیا حقیقت ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے، تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں، اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں، یاد دلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے شاعر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اعتمر، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان الصفا والمروہ۔ ومن تطوع خیر، جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب شکر
انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ احسان مند ہونا. وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردانی.